السلام علیکم بچوں. آج ہمارا ٹاپک ہے میرٹس آف سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اس کے فوائد کیا ہے اس پر آج ہم بات چیت کریں گے. تو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم از دی پرائمری اور بیسک ریپازیٹری آف نالج. یہ بنیادی جو ہے ریپازیٹری ہے، ایک خزانہ ہے علم کا. اس میں سبجیکٹ میٹر آتا ہے، اس میں کنٹینٹ آتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم میں. اینڈ اٹ لیز اسٹریس آن سیلف اسٹڈی. یہ سیلف اسٹڈی یعنی کہ خود جو ہے انسان، ایک بچہ جو ہے تعلیم پڑھے، یہ جو ہے اس پر اسٹریس بالکل ایک زور دیتا ہے کہ سیلف اسٹڈی کی جائے. اٹ از ہیلپ فل ان گیننگ مور اینڈ مور وزڈم. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ جو ہے اس سے زیادہ انسان میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، دانائی پیدا ہوتی ہے. تھیوری از دا بلیو پرنٹ اور ایکچوئل میپ آف ٹاپک، کنسیپٹ، تھاٹ، آئیڈیا اور سجیشن. یہ تھیوری جو ہوتی ہے، جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کا، ایک ڈسپلن کا، یہ تو بلیو پرنٹ ہوتا ہے نا. ایکچوئل میپ وہی ہوتا ہے، ایکچوئل گائیڈنگ ڈاکومنٹ تو وہی ہوتا ہے. آپ ہے ٹاپک کی، ایک کنسیپٹ کا، ایک تھاٹ کا، ایک آئیڈیا کا اور ایک سجیشن کا. یہ تھیوری جو ہے وہی بلیو پرنٹ ہوتا ہے، ایکچوئل میپ ہوتا ہے. اس طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اٹ کمپیلز اور اسٹیمولیٹس اے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ٹو سوئچ آن ٹو دا ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم اور چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے یہ کمپیل کرتا ہے، بالکل مجبور کرتا ہے، اسٹیمولیٹ اور متحرک کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ، ایک بچے کو بھی، ٹیچر ایک استاد کو بھی، ٹو سوئچ آن ٹو ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم اور چائلڈ سینٹرڈ کریکولم. کس طرح؟ یہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے، یہ تھیوری جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہے، اس میں بہت ساری مشقیں ہوتی ہے، وہ ایک استاد کو کرنی پڑتی ہے. یعنی اس میں بچہ جو ہے دلچسپی دکھائے، ایک انٹرسٹ دکھائے، تبھی جو ہے استاد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹی دکھائے گا. تو اس میں سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہی ہمیں پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دکھاتا ہے اور چائلڈ سینٹرڈ کریکولم یا چائلڈ سینٹرڈ ایکٹیویٹی کی طرف زیادہ زور دیتا ہے. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ہی ہے جس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، انہی ایکٹیویٹیز کے بل پر ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم بنتا ہے یا چائلڈ سینٹرڈ کریکولم بنتا ہے. یہاں پر ہم نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک بچے کو، یعنی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ جو لرننگ ہے وہ سائنس میں ہی ہو سکتی ہے. یہاں پر ہم نے یہ ایک انسانیت کا ایک بڑا جو ہے ایک روپ آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ یہاں پر ایک اپاہج شخص ہے، فزیکلی امپیئرڈ شخص ہے، ٹانگوں سے معذور شخص ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یعنی کہ اس کو ہمدردی دکھائی جا رہی ہے، اس کو ہیلپنگ ہینڈ دیا جا رہا ہے. یہ نیڈی ہے، یہ محتاج ہے، یہ غریب ہے، کیونکہ یہ بیچارہ جو ہے یہ اپنے پاؤں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح دوسرے سائڈ میں ایک لیڈی جو ہے یہ ایک بچے کو کھانا دے رہی ہے، ایک بریڈ دے رہی ہے. اس سے بالکل ہم اخذ یہ نکالتے ہیں، کیونکہ یہ کھانا جو ہے یہ ایکچوئل امپیتھی ہے. امپیتھی کہتے ہیں پریکٹیکل ہمدردی کو. یہ جو امپیتھی ہے وہ کہتے ہیں پریکٹیکل ہمدردی کو، یعنی کہ اس نے خود اپنے پیسے سے یہ بریڈ خریدی ہوگی اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دے رہی ہے. تو ان ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم یعنی کہ ایک ایجوکیشن اس ڈسپلن میں، ایجوکیشن سبجیکٹ میں اس کو بھی ایکٹیویٹی بیسڈ بنا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمیں ڈیڈیکیشن ہو، ہم جفاکشی دکھائیں، ہم تندہی دکھائیں. یہ بچے تک بھی نربھر ہے اور استاد پر بھی نربھر ہے. اور یہاں پر ایک بہت تقریباً 6 پکچرز ہیں. یہاں پر ان 6 پکچرز میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. دیانتداری یا امانت داری یا ایمانداری ایک بہترین حکمت ہے. پہلی امیج میں 2 بھائی ہے اور ایک بچہ ہے. انہوں نے پرس دیکھا ہے. یہ لڑکا جو ہے دور سے آتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ میرا پرس ہے، یہ مجھے دے دو. پھر جو ہے یہ لڑکا اٹھاتا ہے. یہ دونوں بھائی جو ہے اس کو انسسٹ کرتے ہیں، اس کو زور دیتے ہیں، اس کو بالکل ایک دلائل کے ذریعے سے یہ
समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपका पर्स नहीं है, ये किसी और का पर्स होगा। तो चौथी जो जो पिक्चर है यहाँ पर इन्होंने पर्स को खोला है, पर्स को खोला है, यानी कि इससे पहले ये जो एक भाई है इसने कहा है कि ये बिल्कुल आसान है, इसमें एक कुछ तो पहचान पत्र होगा, इसमें कुछ आइडेंटिटी कार्ड तो होगा, उसे पता चलेगा कि ये किस किस का पर्स है। तो चौथी पिक्चर में जब वो पर्स खोलते हैं इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बच्चा जो है वो तिलमिला उठता है, यानी यानी कि वो बिल्कुल वो भूखा होता है, क्योंकि उसको दयानतदारी जो है या अमानतदारी जो है या ईमानदारी जो है या ऑनेस्टी जो है इसकी हवा नहीं लगी है। तो वो दो बच्चे जो हैं वो उसे कहते हैं कि ये किसी के पैसे होंगे, हम इसको वापस कर देंगे, वो खुश होगा, वो हमें दुआएं देगा और हमें बहुत कुछ यानी इससे मिलेगा, हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा। तो पांचवी पिक्चर में वो बच्चा फिर उनको ज़िद करता है, नहीं ये मैंने पहले देखा है, ये मुझे दे दो, ये मेरे पैसे हैं। तो छठी पिक्चर में वो बिल्कुल उस बच्चे को इनकार करते हैं, साफ रिफ्यूज़ करते हैं उसको, यानी कि उससे कहते हैं कि ये आपका पर्स नहीं है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये जो एक बच्चा है उसके बिल्कुल दोनों हाथ में क्रचेस लगे हुए हैं, यानी कि वो बैसाखी के सहारे जो है चलता है। तो ये दोनों बच्चे जो ये दो भाई जो हैं वो कहते हैं कि हम डैडी के पास जाएंगे, उसी से फैसला करेंगे कि ये किसके यानी कि वो हमें मदद करेगा कि ये किसका पर्स है। तो इस बात से ये इन्फर किया जा सकता है, इससे ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि इन दो बच्चों की, ये दो भाई जो है, इनमें इनकी घर की इम्यूनिटी जो मॉरल इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ से भी एक परस है, यानी कि इसको उठाने की कोशिश की गई है। दैट मीन्स इन चीज़ों से क्या हम अक्स निकालते हैं यहाँ पर, क्या हमें इन्फर मिलता है या क्या सबक हमें मिलता है, क्या लेसन मिलता है कि अगर कहीं पर कोई भी लावारिस चीज़ हो या पर्स हो या कोई चीज़ हो, कोशिश करनी चाहिए कि ये पता निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि ये किसका है, तो उसको वापस टर्न करना चाहिए, वापस देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल मोहताज होते हैं, गरीब होते हैं, पैसे के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से। तो ये जो है ये दयानतदारी और ईमानदारी या अमानतदारी जो है इस पर ये लेसन था, ये एक्टिविटी बेस्ड था। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम प्रोवाइड्स द गाइडिंग डॉक्यूमेंट। ये एक रहबरी और रहनुमाई का एक दस्तावेज़ है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। स्टूडेंट बिकम्स हैबिचुअल ऑफ गेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। जब एक बच्चा जो है किताबों पर बैठता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इल्म के ख़जाने के सामने है, तो ख़जाने से इंसान को बहुत कुछ मिलता है। जिस तरह एक इंसान जो है अतार की दुकान पर जाता है, तो जब वो घर चला जाता है तो रास्ते में बहुत सारे लोग जो है उसको मिलते हैं, लेकिन उसके कपड़ों पर या उसके जिस्म पर जो है वो अतर लगी हुई होती है, और उसकी खुशबू जो है वो रास्ते में जो है या घर में जो है बिखरती है, डिफ्यूज़ होती है हवा में। तो इट मीन्स दैट इंसान जो है जब इल्म के ख़जाने की तरफ जाएगा तो वहाँ पर ख़जाने से कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो नो डाउट इट इनकरेजेस रॉट मेमोरी और रटाफिकेशन, बट in most cases ratification turns into a concrete knowledge or expertise if properly guided। ये इसमें कोई शक नहीं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में जो है ये रॉट मेमोरी इसमें होती है ज़्यादा, रटाफिकेशन होती है। लेकिन अगर टीचर और बच्चे दोनों अगर चाहें, ना रॉट मेमोरी हो सकती है ना रटाफिकेशन हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे लैंग्वेजेस हो, चाहे सोशल साइंसेस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, हर एक टॉपिक जो है, हर एक पैराग्राफ जो है, हर एक सेंटेंस जो है वो एक्टिविटी से बड़ा होता है। कोई रॉट मेमोरी नहीं हो सकती है, कोई रटाफिकेशन नहीं हो सकती है। अगर बच्चे को वक्त पर गाइडेंस मिले, ये जो है रॉट मेमोरी जो है या रटाफिकेशन जो है ये बिल्कुल कंक्रीट बन जाती है। हम मैं अपने ज़माने की बात कर, जब हम पहले फर्स्ट में थे या सेकंड में या थर्ड में फिफ्थ में थे, तो हम टेबल जो है बिल्कुल वहाँ पर उनकी मेमोराइजेशन होती थी, रटाफिकेशन होती थी, रॉट मेमोरी होती थी। लेकिन आज जो है हम प्रैक्टिकली
بڑے بڑے جو ہے سمز جو ہے ان کی کیلکولیشن جو ہے ان کی ملٹیپلیکیشن بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور وہ کمپریہنشن جو ہے آج آ گیا ہے کہ اگر ہم 16 × 16 وہ کیا ہے، 15 × 15 وہ کیا ہے، بڑی بڑی سمز جو ہے وہ پتہ ہے، یعنی کہ وہ راٹ میموری، وہ رٹیفیکیشن جو ہے آج وقت کے ساتھ ساتھ بالکل پختہ ہو گئی ہے، کنکریٹ ہو گیا ہے، لیکن اس میں گائیڈنس کی، پراپر گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اور ایک چیز ہے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے فارمرز جسٹ لائک اے کڈ ان رومن آف رومیننٹس لائک کاؤ بفیلو گوٹ، ایسا ہے کہ یہ جو رومیننٹس ہوتے ہیں ان کو جگالی کرنے والے جانور کہتے ہیں، یہ جگالی کرتے ہیں، جگالی جو ہے آگے آپ کو بالکل سمجھا دیں گے۔ تو یہ جو ہے تھاٹ لیسلی، بنا سوچے سمجھے جو ہے گریز کرتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، بالکل گھاس چرتے ہیں، اور اس کو بالکل چبائے جو ہے نگل لیتے ہیں، سویلو کرتے ہیں، گوبل کرتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، اور ان کے جسم میں ایک میادے کا ایک پورشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رومن، اور جو یہ بالکل تھاٹ لیسلی جو ہے بے سوچے سمجھے جو گھاس کھاتی وہ اس کو پھر کٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک ایگزامپل کے ذریعے سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، یہ میں سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کی بات کرتا ہوں، یا راٹ میموری کی بات کرتا ہوں، یا رٹیفیکیشن کی بات کرتا ہوں۔ یہ گائے جو ہے اس نے گھاس کھائی ہے، آپ دیکھیے پہلے ہم یہاں پر اس کے پارٹس جو ہیں، اوسوفیگس ہے یا فوڈ پائپ بھی اس کو کہتے ہیں، اسی طرح رومن پہلا ایک پارٹ ہے، سمال انٹسٹائنز ہے، اسی طرح اسٹومک ہے، سیکم اس کا ایک اور پارٹ ہے، اس میں اس کا سیلولوز جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اسی طرح لارج انٹسٹائنز ہے۔ تو یہ جو ہے تھاٹ لیسلی جو ہے گریز کرتی ہے یہ گائے یا رومیننٹس جو ہے، تو اس رومن میں اس کو بالکل سٹور کرتے ہیں، پھر آرام سے بیٹھ کے ریسٹ میں کیا کرتے ہیں، ریگرگیشن کرتے ہیں، یعنی اس کو پھر جو ہے اس میادے سے منہ میں لاتے ہیں، پھر اس کو چیو کرتے ہیں، پھر اس کو بالکل چباتے ہیں اچھی طریقے سے، اس پروسیس کو کٹنگ کہتے ہیں، رومینیشن کہتے ہیں، رومینیشن نہیں، اس کو جگالی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانوروں کو وہ ریسٹ میں ہوتے ہیں، وہ جگالی کرتے ہیں، بالکل اس غذا کو جو ہے ریگرگیٹ کیے ہوئے غذا کو چباتے ہیں۔ تو اٹ مینز دیٹ کہ جو رٹیفیکیشن یا راٹ میموری ہوتی ہے وہ سب کانشیس میں بالکل سٹور ہو جاتی ہے، یا اسی طرح جو ہے رومن میں جس طرح یہ اس کی غذا جو ہے سٹور ہو گئی ہے، پھر اس کو کڑ کو پھر منہ میں لاتی ہے، پھر اس کو واپس جو ہے یہ جو ہے اس کے لیے نیوٹریٹیو فوڈ جو ہے بن جاتی ہے۔ تو دیٹ کارڈ in Roman is just like rot memory or ratification. That card becomes the nutritive food for ruminants. ان جگالی کرنے والوں جانوروں کے لیے وہ کڑ جو ہے وہ نیوٹریٹیو مقوی غذا جو ہے بن جاتی ہے۔ لائک وائز اسی طرح راٹ میموری بیکمز کنکریٹ نالج فار اے اسٹوڈنٹ اور پرسن ود دا پیسیج آف ٹائم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راٹ میموری جو ہے یا رٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک کنکریٹ نالج بن جاتی ہے، کنکریٹ ایکسپیرینس بن جاتی ہے، تجربہ بن جاتا ہے، کنکریٹ ایکسپرٹائز بن جاتی ہے، مہارت بن جاتی ہے۔ بکس کی ناٹ ودر اوے، یہ ایک اور میرٹ ہے کتابوں کا۔ بکس کی ناٹ ودر اوے اور ڈیمیج ایزیلی ایف پراپرلی ہینڈلڈ۔ اگر کتابوں کو صحیح بالکل کرینے سے رکھا جائے، بہترین انداز میں رکھا جائے، تو یہ جو ہے یہ ودر اوے نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل نہ سڑتی ہے نہ گلتی ہے۔ ودر اوے اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایک چیز، بکس آلویز کنٹین اتھنٹک کنٹینٹ اور مٹیریل۔ جو کتابیں جو ہوتی ہے ان میں اتھنٹک بالکل بہترین مٹیریل ہوتا ہے، اتھنٹک یعنی اس کی ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند ہوتی ہے ہر ایک کتاب کی، اس میں کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے، اس میں میٹیریل اچھا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم از بینیفیشل ٹو گو تھرو ایگزامز۔ ایگزام پاس کرنے کے لیے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم بہت ہی کارگر ثابت ہے۔ پریویلنگ ٹرینڈ از ٹو memorize the content of the NCERT books or CBSE books
ٹو کریک کمپٹیٹیو ایگزامز. ہم بچوں کو آج کل کہتے ہیں، بڑے بڑے بچوں کو جن کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے یا آئی اے ایس کے اے ایس بہت سارے ایگزامز ہوتے ہیں، تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ جو ہے، یہ جو سبجیکٹ میٹر ہے ایک سبجیکٹ کا، اس کو میمورائز کرو، اس کو بالکل ایک قسم کی رٹافیکیشن ہوتی ہے وہاں پر. تو یہ یہ رٹافیکیشن جو ہے یہ آگے چل کر بالکل کنکریٹ نالج بن جاتی ہے. اسی طرح بکس آر سیف فرام اینی وائرس اور مال ویئر. یہ بکس جو کتابیں جو ہے اس کا کوئی وائرس نہیں لگتا ہے. اگر ہمارے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں کسی قسم کا ڈاکومنٹ ہو، اگر کہیں پر بھی وائرس پروگرامنگ اس میں ہو گئی، نہیں وائرس ہو گیا اس کو یا مال ویئر ہو گیا اس کو، تو وہ بالکل جو ہے غائب ہو جاتا ہے. لیکن کتاب ایک واحد ڈاکومنٹ ہے، کنٹینٹ ہے، جس کا کوئی یعنی کہ جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، جس کا جو کنٹینٹ ہے یا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ایزیلی جو ہے ضائع نہیں ہو سکتا ہے. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم میکس اے اسٹوڈنٹ انڈسٹریس اینڈ ہارڈ ورکنگ. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم سے ہی یعنی کہ سیلف اسٹڈی سے ہی بچہ جو ہے انڈسٹریس جفاکش بن جاتا ہے اور محنتی بن جاتا ہے. سو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کیپ اسٹوڈنٹ سیف فرام امپیوڈنٹ میلیشس سائٹس اور ویب سائٹس. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے یہ بچوں کو بالکل سیف رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے کسی بھی بے حیائی سے، بے شرمی سے، یا کسی بھی بدخواہی سے، بدنیتی سے یا ان سائٹس سے. یہاں پر ہم نے ایک اور چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بچے کو کیسے سکھائیں گے کہ ایکو فرینڈلی اسٹیپ. یہاں پر یہ دو بچے جو ہیں یہ بہترین انداز میں ڈسٹ بن کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر ان کو دیکھا ہوگا. بالکل سامنے ہے آپ کے، یہ چھوٹا بچہ بھی ہے اور یہ ایک بچہ ہے. یہ دونوں جو ہے ڈسٹ بن کا استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ ٹریش ڈالتے ہیں، اس میں یہ گاربیج ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واتاورن کو گندا ہونے سے، پولیوٹ ہونے سے بچا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایکٹیویٹی بیسڈ یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ اور ایک چیزیں اس میں ہے کہ آج کل بہت سارے ٹریش بنز ایسے ہیں جہاں پر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل سبسٹنسز کہاں پر رکھے جائیں اور نان بایو ڈیگریڈیبل سبسٹنسز جو ہے وہ کہاں پر رکھے جائیں، کہاں پر ان کو ڈسپوز آف کیا جائے، یا کہاں پر ان کو کس ڈسٹ بن میں رکھا جائے یا کس ٹریش بن میں. بایو ڈیگریڈیبل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایزیلی ڈیکمپوز ہوتی ہے، جو سڑتی ہے، گلتی ہے. تو نان بایو ڈیگریڈیبل تھنگس آر دوز جو ایزیلی ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے، جو ایزیلی سڑتی نہیں ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مے یو شائن آل.